لوگوں نے یہ پوچھا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، امت کے صالحین انہیں بڑے نیک، پارسا، متقی سمجھتے ہیں، لیکن کئی دفعہ وقت وصال وہ شدید کرب اور تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہر برا آدمی ہی تکلیف میں آتا ہے؟ یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کا انتقال کسی تکلیف میں ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ برا شخص ہی ہو۔ بہت سارے شہداء جنہیں کافروں نے پکڑ لیا تھا اور پکڑ کر کے ان کو جلا ہی ڈالا تھا، تو کیا وہ برے لوگ تھے؟ وہ جو اصحاب الاخدود ہیں، جن لوگوں کو کھائی کے اندر کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا، تو کیا وہ برے لوگ تھے؟ جناب آسیہ کو جو بڑی سخت اذیتیں دے کے شہید کیا گیا، تو کیا وہ معاذ اللہ بری تھیں؟ تو یاد رکھ لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کیا لوگوں کو وہ وقت بھول گیا ہے کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کاٹ دی گئی تھیں، ان کی زبان کاٹ ڈالی گئی تھی، ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے، ان کا کلیجہ نکال لیا گیا تھا، اور وقت وصال یہ حال تھا کہ ایک چادر کے ساتھ جب انہیں کفن دیا جا رہا تھا تو سر ڈھانپا جاتا تھا تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپے جاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اور اس شخص کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 70 مرتبہ ان پر نماز جنازہ پڑھی، اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ سید الشہداء کہلائے۔ ہر سال نبی پاک علیہ السلام نے ان کی قبر پر تشریف لے جا کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ کافروں نے ان کی کان اور ناک کاٹ دیے تھے، ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ ان کے صاحبزادے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جب ان کی چہرے کی زیارت کے لیے گیا تو مجھے روک دیا گیا تھا کہ آپ دیکھیں گے تو تکلیف میں آ جائیں گے، لیکن ان کا اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے ایک رات پہلے ہی، آپ بخاری شریف دیکھیے، حضرت سیدنا عبداللہ نے اپنے بیٹے جناب جابر بن عبداللہ سے فرمایا تھا، بیٹا احد کے میدان میں بیٹا صبح سب سے پہلے مجھے شہید کیا جائے گا۔ ایک دن پہلے بتا رہے ہیں، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے رات کو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے پہلے شہید کیا جائے گا۔ فرمایا بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن پھر میں نے انہیں دفن کیا، اپنے والد کو ایک دوسرے صحابی غالباً حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر آپ کو لفظ ملیں گے، بخاری میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنے ایک اور صحابی کے ساتھ دفن کیا، تو 6 ماہ کے بعد میرا ارادہ بنا کہ میں انہیں الگ قبر میں دفن نہ کروں۔ جب میں نے ان کی قبر کو کھولا تو ان کا سارا وجود اسی طرح تر و تازہ تھا، اسی طرح، حالانکہ ان کی حالت چہرے کی بڑی خستہ کر دی تھی کفار نے۔ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب کھولا گیا ان کی قبر کو تو انہوں نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں جب ان کے ہاتھ کو ہٹایا گیا تو زخم سے خون نکلنے لگا، اس طرح وجود تر و تازہ تھا، اور دوبارہ ہاتھ وہاں رکھ دیا گیا تو پھر اسی طریقے سے ان کا خون بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ چیزوں کو کھولنے کا کہا تو غالباً 46 سال کے بعد پھر ان کی قبر کو کھولا گیا، تو پھر ان کا جسم اسی طرح تر و تازہ نظر آیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ اعزاز دیتا ہے کہ ظاہری طور پر ان کے چہرے اگر کسی وجہ سے کسی تکلیف میں کسی آزمائش میں آ بھی جائیں تو اتنا نہیں گھبرائیں کہ فلاں کو کفن نہیں نصیب ہو رہا تو فلاں کا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تو فلاں اس معاملے میں ہے۔ یہ معاملہ تو اللہ کا ہے، یہ تو معاملہ اللہ کا ہے۔ اگر کسی کو کفن دفن کی کوئی ایسی چیز بظاہر میسر نہ بھی آئے، یہ آپ شک نہیں کر سکتے کہ اسے جنت میسر نہیں آئی، کیونکہ جنت اللہ کا فضل ہے اور وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو بہت سارے صالحین، بہت سارے نیک لوگ ایسے تھے، لیکن لوگ حادثات میں چلے جاتے، جہاز گر جاتے ہیں، لوگ دریاؤں میں ڈوب جاتے ہیں، تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی آخرت خراب ہو گئی؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ یہ فیصلے میرے رب کریم کے ہاتھ میں ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، تو رحمت ہی کی طرف توجہ کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔